أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. در انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ، آیا نمبر 138، 39 اور 140 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں وہی موضوع کا تسلسل ہے جو کہ گزشتہ چند دروس میں شامل آیات مبارکہ سے چل آ رہا ہے. یہ مشرکین مکہ کی بد عقیدگی، عقیدے کے فساد کی وجہ سے ان کے اعمال کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئیں کہ جن کا تعلق مذہب اور دین سے نہیں تھا، اور دعویٰ وہ یہ کرتے تھے کہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کے متبعین ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، اور کام سارے وہ کہ ان کے ہر ایک عمل سے شرک کی بو آتی تھی اور جاہلانہ رسوم ان کے یہاں عروج پر تھی. اللہ جل شانہ عما والہ نے قرآن مجید کتاب حکمت میں متعدد مقامات پر مشرکین کے ایسے تمام اعمال کی نشاندہی کی ہے تاکہ امت کے لیے سبق ہو سکے کہ عبادت، خیرات، صدقہ، انفاق، خرچ کرنا، ہر ایک عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب پیدا کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، تو انسان کا ہر عمل بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. مشرکین مکہ کی کون سی بدعملیاں تھیں؟ ایک تذکرہ آیہ نمبر 136 کے اندر ہوا، جس میں فرمایا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور جانوروں کی تقسیم اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک بتوں کے لیے رکھتے تھے. اس پر بات ہو چکی ہے. آیہ نمبر 137 کے اندر فرمایا کہ اپنے شرکاء اور اپنے بتوں کی خوشی کے لیے اپنی اولادوں کو ان کی بلی چڑھاتے تھے، اولادوں کو قتل کرتے تھے. اس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے گزشتہ کل کے درس میں. آج کے درس میں آیہ نمبر 138، 39 اور 140 کے اندر ان کی ایسی مزید جاہلانہ رسوم کا تذکرہ ہے کہ کچھ جانور اور کچھ کھیتیوں کو وہ اپنے لیے مطلقاً ممنوع کر لیتے تھے، حرام ہے ہمارے لیے، حالانکہ حلال اور حرام کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کے پاس. مخلوق میں سے کسی کو آپ یہ اختیار نہیں دے سکتے. اللہ کسی چیز کو حلال حرام کر سکتے ہیں، یا اللہ جل شانہ کے لاڈلے حبیب حضور پاک علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی جو اتھارٹی ہے تھرو حدیث اور سنہ، اس کے ذریعے سے کوئی چیز ہم تک پہنچ سکتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام. حقیقی ذات صرف اللہ کی. اس کے علاوہ مخلوق میں سے اگر آپ کسی کو یہ اختیار دیں گے یا اس کے اختیار کو اس طرح سے تسلیم کریں، دنیا کی کوئی پارلیمنٹ، کوئی لوگ اکٹھے ہو کے، کوئی محلے دار اکٹھے ہو کے، کوئی بڑے اکٹھے ہو کے، حکمران اکٹھے ہو کے اللہ کے کسی قانون کو باطل کر دیں، غیر نافذ کر دیں، حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، تو یہ شرک ہوگا. اور پوری قوم جو کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کسی بھی اعتبار سے ان کو سپورٹ کرے گی، وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کی شریک ہو. حلال حرام کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کے پاس. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیہ نمبر 59 اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. اب دیکھیے تو صحیح کہ اللہ نے رزق اتارا ان کے اوپر
اور یہ ان میں سے کچھ کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، کچھ کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت، دودھ، سواری، سارا کچھ حلال ہے، مفید جانور ہے، لیکن مشرکین نے کیا کیا ہوا تھا کہ مختلف طرح کے ان میں سے اپنی زعم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ان میں سے کچھ جانوروں کو اپنے لیے، کچھ کا دودھ، کچھ کی سواری اور کچھ کا گوشت اپنے لیے حرام کیا ہوا تھا، جس کا تذکرہ اس سے قبل سورۃ المائدہ گزری ہے، یہی پارہ نمبر 7 کے شروع میں، اس سے قبل پارہ نمبر 7 تھا، اس کے شروع میں، اس کے نمبر 103 کے اندر، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، 4 طرح کے جانور۔ بحیرہ کو انہوں نے اپنے لیے منع کیا ہوا تھا۔ بحیرہ کون ہوتا ہے؟ ایک جانور مقرر کر لیا کہ اس کا دودھ صرف اور صرف بتوں کے نام پہ، کوئی اور ہم میں سے کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ بتوں کے نام کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے جو پنڈت ہیں، پروہت ہیں، جو مجاور ہیں، جو ان کے مذہبی لیڈرز ہیں، ان کے لیے وہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں۔ بحیرہ۔ سائبہ، بتوں کے نام پر ایک جانور کو چھوڑ دیتے تھے، نر جانور کو سانڈ کی طرح اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، وہ کھلا ہے۔ حامی، ایک جانور ایسا نر کہ خاص تعداد میں وہ اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کر چکا ہو، اب اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں لینا، اس سے اس کے اوپر سواری نہیں کرنا۔ وسیلہ، ایسی اونٹنی جو کہ مسلسل جو ہے وہ مادہ بچے جنم دے، اس کو اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دینے، معاف کیجیے گا۔ اب جو ہے وہ ان جانوروں کے گوشت بھی اپنے اوپر حرام ہے، دودھ بھی اپنے اوپر حرام ہے، اور اس پر سواری بھی، ایون دین حج کے موقع پر بھی، جبکہ سواریوں کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، حج کے موقع پر بھی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، ان کو کھلا چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی آیت نمبر 138 کے اندر ہے، وَأَنْعَامُ اللَّهِ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس کی وجہ یہ کہ جب حج پہ جائیں گے تو حج کے موقع پر کیا کریں گے؟ تلبیہ، جو ملت ابراہیمی یا شریعت ابراہیمی کو جتنا بھی انہوں نے مسخ کر دیا تھا، تلبیہ پھر بھی ان کے اندر موجود تھا حج کے دنوں میں، یا وہ نہیں بھی پڑھتے تھے تو لوگ جو دوسری جگہوں سے آتے تھے ان کو پتا تھا کہ اس کے بغیر ہماری پہچان ہی نہیں ہونی کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں، ورنہ لوگ ہمیں لوٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، تو خطرناک راستے ہوتے تھے، جہاں سے بھی جائیں گے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب اگر یہ جو جانور جن کو بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، ان کے اوپر اگر سواری کریں گے تو حج کے دنوں میں تو تلبیہ پڑھنا پڑے، تو کنٹرڈکشن آ جائے گی ہمارے اس وہم کے اندر کہ یہ تو بتوں کے نام پر ہے، جو چیز بتوں کے نام پر ہے اب اس کے اوپر اللہ کا نام کیسے پڑھیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب انسان کفر کی، گمراہی اور شرک کی ظلمت اور تاریکی کے اندر گھس جاتا ہے نا، جب انسان وہم کے اندر ڈوب جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی کئی اس طرح کے جو ہے نا اوہام بھرے ہوئے ہیں، یہ سفر نہیں کرنا، یہ کپڑا نہیں پہننا، اس سواری پہ سوار نہیں ہونا، یہ ایسے کر دے گا۔ لوگوں اور مخلوقات سے نفع اور نقصان کا جو خوف ہے یا لالچ ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ لا حامۃ ولا صفر ولا غول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر ولا غول، ان 5 چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرے اور مخلوق کی طرف انسان کی امیدوں کو اور اسی طرح سے اس کے خوف کو ادھر شفٹ کر دے۔ مشرکین کے اندر یہ چیز جو ہے وہ عام تھی۔ فرمایا کہ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور وہ کہنے لگے کہ یہ جانور وحرث اور یہ کھیتیاں حجر ہمارے لیے ممنوع ہیں۔ حجر کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں الحجر، علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الممنوع منہ بتحریمی، گویا کہ انہوں نے حرام کر کے ان چیزوں کو اپنے لیے ممنوع کر لیا تھا کہ اب ہم نے ان کو استعمال نہیں کرنا۔ لا يطعمها الا من نشاء، اس کو نہیں کھائیں گے مگر جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، اپنی گمان کے مطابق ہی، اپنی سوچ کے مطابق، یعنی اس کو کوئی نہیں استعمال کر سکتا۔ اب کون استعمال کرے گا؟ کس کو وہ چاہیں گے؟ تو اس کے بارے میں صاحب کبیر فرماتے ہیں یعنون خدام الاوثان والرجال دون النساء، ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ اب ان جانوروں سے، ان کھیتیوں سے فائدہ صرف اور صرف جو بتوں کے خادم ہیں، یعنی جو پجاری ہیں، مجاور ہیں، اور صرف ان میں سے بھی مرد، ظاہر ہے وہ ہوتے بھی مرد تھے، دون النساء، عورتیں اس سے کسی طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ گویا کہ مذہبی لیڈرز ان کی اس طرح کی خیرات کے مستحق تھے۔ تو اس سے ہم یہ بھی مسئلہ نکال سکتے ہیں
کہ جب مذہبی لیڈرز لوگوں کی خیراتوں پر پلنا شروع ہو جائے نا، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، ان کی جیبوں پر نظر رکھنا شروع کر دیں، کس کا مال کون سے ہے، کس سے چندہ ملے گا، کس سے میرا گھر چلے گا، تو سمجھے کہ وہ معاشرہ ڈوب گیا، دین وہاں سے رخصت ہو گیا، سمجھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو لالچ ہوگا کہ جن کی میں خدمت کر رہا ہوں ان سے مجھے مال ملے گا اور کون کتنا مالدار ہے، تو وہ دین کی تشریح بھی ایسی کرے گا، وہ مسئلہ بھی ایسا بیان کرے گا جس سے مالداروں کو فائدہ ہو، مالداروں کو رعایت ملے۔ پھر وہ عزت بھی انہی کی کرے گا جن سے اس کو چندہ ملتا ہے، جو مالدار ہے۔ جس بیچارے کا گھٹنا جھانک رہا ہو وہ اس کی عزت کہاں سے کرے گا؟ اس کے ساتھ تو وہ 4 انگلیوں سے سلام لے گا، اس کو دیکھ کر رخ ہی بدل لے گا، اس کی طرف سے توجہ ہی نہیں دے گا۔ تو جب مذہبی لیڈرز کی تربیت اس طرح سے ہونی شروع ہو جائے گی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا کیا، امت کے اوپر احسان کیا کہ حضرت نے ایک ترتیب مقرر کر دی، ورنہ احادیث مبارکہ میں جتنی سختی تھی کہ جس نے دین کی خدمت کا کچھ پیسہ لے لیا، قرآن مجید پڑھا کے کچھ لے لیا، تو ایسا ہی ہے جیسے اس کو آگ کی لگام جو ہے وہ اس کو ڈالی جائے گی، تو اتنی سختی تھی۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے معاش کے لیے الگ سے اپنا معاملہ، اپنا کام سیٹ کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور تک نظر جاتی تھی، جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرا عمر بولتا فرش پہ ہے تو عرش سے اللہ اس کی تائید میں نازل کرتا ہے، عمر تیری زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دی۔ حضرت کے رائے کے اوپر سب صحابہ کرام کے اجماع ہوا کہ بھائی جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں نا، تو ان کے ہم مشاہرے جاری کر دیتے ہیں تاکہ وہ انڈیویجول کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تو حضرت نے یہ کر دیا۔ ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے جن سے اللہ نے اتنا دین کا کام لیا، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو دین کی خدمت ہے، جو تعلیم و تعلم ہے، وہ فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، اور اپنے معاش کے لیے وہ الگ سے جو بھی کوئی ہنر سیکھ لیا کسی بھی اعتبار سے اپنے لیے معاش جنریٹ کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب آپ انفرادی طور پر لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے تو اس کے بعد دین بھی سمجھ لیں کہ آپ نے بگاڑنا شروع کر دی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کا اس طرح کا جتنا مال ہوتا تھا وہ سارا پنڈتوں کو، پروہتوں کو، اب ظاہر ہے کہ وہ بھی مذہب کو اس طرح سے بیان کریں گے جس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو علیہ افتران علی، فرمایا خالصتاً وہ کرتے کیا تھے؟ افتران علی، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے یہ ظالم۔ وانعام حرمت ظہورها، جانور ان کی پشتیں ان پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ان پر سواریاں نہیں کریں گے۔ وانعام، جانور لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اس پر وہ اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ افتراء علی، خالصتاً اللہ پر جھوٹ باندھتے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، فرمایا اللہ ان کو پوچھے گا، ان سے بدلہ لے گا ان سے، بما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ بولتے، اللہ پر جھوٹ بولتے، یعنی مشرک کی معافی نہیں ہے۔ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں ما فی بطون ھذہ الانعام، یہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، بطون بطن کی جمع ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، ھذہ الانعام ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہمارے جوڑوں پر، یعنی ہماری بیویوں پر یا عورتوں پر جو ہے یہ جانور کا دودھ، گوشت وغیرہ یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو قول نقل کیے کہ ما فی بطون سے مراد ہے دودھ اور بچہ، یہ دونوں ان کا گوشت وغیرہ یہ حرام ہے۔ هو اللبن وقیل الاجنہ، یعنی جو نو مولود ہیں، جو بچے ہیں، وہ جب بڑے ہوں گے تو اب یہ چونکہ بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا تھا تو اس لیے اب اس جانور کا دودھ، گوشت جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، لیکن یہ ہے کہ اگر اس نے جو بچہ جنم دیا اگر وہ مردار ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو اب وہ سارے کھائیں گے، اب اس میں وہ سارے شریک ہو مردار کے اندر۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، فرمایا اللہ ان سے بدلہ لے گا، ان سے پوچھے گا جو یہ بیان کرتے ہیں۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، فرمایا کہ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولادوں کو، سفہاً، بے وقوفی کیا، بغیر علم، جہالت کے اندر، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے حرام کر دیا اس کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، مما رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، مراد یہ ہے کہ مال بھی اللہ کی عطا ہے، اولاد بھی اللہ کی عطا ہے۔ مال سے انہوں نے غلط طریقے سے فائدہ اٹھایا، بتوں کو اس میں شریک کیا، اور اولاد کی تربیت نہیں کی یا اولاد کو قتل کر دیا۔ گزشتہ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ اولاد کا ایک روحانی قتل ہوتا ہے، ایک جسمانی قتل ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں جسمانی قتل بھی ہوتا تھا، روحانی قتل بھی ہوتا تھا۔ جسمانی قتل یہ تھا کہ زندہ درگور کرتے تھے، روحانی قتل یہ ہوتا تھا کہ اس کو شرک پہ لگا دیتے تھے۔
جدید زمانے میں بھی اولاد کا جسمانی قتل بھی ہوتا ہے، یہ جو ابارشن ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، یہ جو شرکیہ سٹائل کی جو منصوبہ بندی ہے، صرف اور صرف ایک ریزن ہے، وہ ہے عورت کی صحت، قریب المرگ ہو اور ماہر طبیب کہہ دے، ورنہ نہیں، باقی ساری کی ساری ڈرامے بازی۔ آبادی اور وسائل میں توازن ہونا چاہیے جی، کھلائیں گے کہاں سے، اور یہی تو مشرکوں والی سوچ ہے، اسی کو تو اللہ کنڈیم کر رہے۔ اٹھا کے دیکھیے سورۃ الانعام پڑھ لیجئے، آپ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل پڑھ دیجئے، خشیۃ املاق، خشیۃ املاق، کھلائیں گے کہاں سے؟ قرآن مجید یہی تو ریزن بتا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ممنوع ہے۔ نہیں جی نہیں، بعد میں مسئلہ ہو جائے گا جی، پالیں گے کہاں سے، اتنے سارے وسائل تو موجود نہیں ہیں، لہٰذا بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ ایسے ظالم لوگ، اس سے بڑا کوئی ظلم۔ اب وہی بدماش جو دین اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جنہوں نے اس طرح سے تہذیبی حملہ کیا، وار کیا، ان کو یہ سوچ دی کہ تمہارے پاس نوکری ہونی چاہیے، تمہاری کامیابی، صرف 2 بچے ہوں اور تم ان کو لے کر کے کماؤ پوری، تو ایسا مجاہد کہاں سے بنیں گے، کہاں سے دین کی خدمت کریں؟ ہر وقت ڈرتے ہی رہیں گے کہیں اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارا تو پوری دنیا ہی یہی کچھ ہے بس۔ فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، بڑا خاندان حضور کا فرمان۔ حضور نے فرمایا انی مفاخر بکم بکثرت الامم، کہ بے شک میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا۔ تو یہ کفار والی سوچ ہے، ان کو کھلائیں گے کہاں سے، لہٰذا لمبا وقفہ ڈالو اور بچے صرف 2 پیدا کرو اور شادیاں لیٹ کرو، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ دین کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علیہ، فرمایا کہ جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے، جو رزق اللہ نے ان کے لیے دروازے کھولے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر ان کو حرام کیا ہو۔ رزق سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ مال بھی ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہے، اولاد کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رزق کی اصطلاح قرآن مجید میں متعارف کروائی۔ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ سارے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، فرمایا گمراہ ہو گئی اور یہ ہدایت پر نہیں۔ رب العزت سمجھنے صحیح فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سید الخلق محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ۔